کثیر ہوتی ہے، جس کی اولاد دنیا میں، لفظ کو کھینچ کے پڑھیں ذرا، کثیر لفظ کے لب و لہجے سے معنی بدلتا ہے. جیسے لفظ ہے اچھا، انگلش میں اس کو بیٹر کہتے ہیں، بہتر. اچھا، اس کا لب و لہجہ تھوڑا بدلے تو معنی بدل جائے گا. یوں کہیں اچھا، آپ دیکھیں اس میں دھمکی نہیں پائے گی. پھر لب و لہجہ اور بدلیں گے، اچھا، اب اس میں استفہام پایا گیا تو آپ یہ کہیں اچھا، تو اس میں بہتری کا معنی پایا گیا. تو لب و لہجہ معنی بدلتا ہے. تو میں نے اس لیے کھینچ کے پڑھا ہے کہ آپ کا دل تجسس میں جائے. کوثر اس عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد دنیا میں کثیر ہوتی ہے. وہ کون سی عورت ہے؟ اس کے لیے یہ جو سورۃ الکوثر ہے، اس کا شان نزول پڑھنا پڑے گا کہ کیا زمین پہ ضرورت پیش آئی جس کی خاطر اللہ نے اس سورہ کو اپنے محبوب کے سینے کی زینت بنا دی. ضرورت یہ پیش آئی کہ کسی بدبخت نے میرے آقا کو تانا دیا کہ دنیا سے حضور ابتر جائیں گے. ابتر کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو. تو اس نے کہا یہ ابتر جائیں گے. تو دل اطہر پر کچھ ناگواری کے اثرات آئے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہو میرے محبوب کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو دی ہے کوثر. کیا دی ہے؟ کوثر. اب کوثر کا فیض دنیا میں اتنا پھیلے گا کہ یہ جو ابتر آپ کو کہتے ہیں یہ خود ابتر دنیا سے جائے. اب شان نزول ان بدبختوں کے تانے اور میرے محبوب کی اولاد پاک یعنی آقا کی، ان تینوں چیزوں کا آپس میں ربط قائم کریں. تو امام راضی نے لکھا کوثر سے مراد سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی ذات. یہ میرے محبوب آپ کو دی ہے فاطمہ زہرا. اب فاطمہ زہرا کی اولاد دنیا میں اتنی ہوگی کہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس خطے پر سید نظر نہیں آئے. اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان نے فرمایا مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. ہم نے محبوب آپ کو کوثر دیے یعنی سیدہ کائنات دی ہے. یہ ایک اس کا پہلا معنی ہے. ایک اور معنی بتانا اسی پہ ساری گفتگو ختم ہو جائے گی. ایک اور معنی ہے، یہ آخری بھی ہے دوسرا بھی ہے. وہ ہے لفظ کوثر کا معنی جس کو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے امام راغب اصفہانی. لغت کی بہت بڑی کتاب ہے ان کی. تو اس کے اندر لسان العرب، اس کے اندر پھر دیگر قاموس وغیرہ ان میں بھی آئی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کوثر کا معنی لکھا ہے. اور امام راغب کی جو لغت ہے اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں میں سفر میں حضر میں اس کو اپنے پاس رکھتا تھا کیونکہ اس کے بغیر مجھے کئی مقامات قرآن کے سمجھ نہیں آتے تھے. اب انہوں نے کوثر کا معنی کیا ہے. یہ معنی آپ نے سننا ہے جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ. جس نے یہ جملہ بولا ہے اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ رحمتوں کا. تو وقار صاحب کو تصویریں بھی بنا لینا، فیڈ بیک بھیجنا ہوتا ہے ہمیں. اچھا آگے جو میں اس کر رہا ہوں تو کوثر کا معنی انہوں نے لکھا ہے. اب سناؤ سنیں. جیسے میں نے کہا سنتے کانوں اور جاگتی آنکھوں. کیا کہتے ہیں کوثر کا معنی یہ ہے الکوثر کثیر کل شیء. کوثر کہتے ہیں ہر شے کی کثرت. بولے ہر شے کی کہیں بھی آپ فیل کریں کہ بات سمجھ نہیں آئی میری خطابت کی چھٹانے کی وجہ سے پوچھ لیں بے شک. تو اس کا معنی کیا ہوا کوثر کا کثیر کل شیء ہر شے کی کثرت. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے محبوب کو علم دیا
وہ بھی کثرت سے دیا. اگر اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا وہ بھی کثرت سے دیا. اللہ نے اپنے محبوب کو اگر سماعت دی, سننے کی طاقت, وہ بھی کثرت سے دی. اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھنے کی طاقت دی, وہ بھی قلیل تھوڑی نہیں بلکہ کثرت سے دی. اللہ نے اپنے محبوب کو کمالات دیے, وہ بھی تھوڑے نہیں بلکہ کثرت سے. اللہ نے محبوب کو نبوت دی, تھوڑی نہیں دی بلکہ کثرت سے دی. اللہ نے محبوب کو امت دی, وہ بھی تھوڑی نہیں بلکہ کثرت سے دی. اللہ نے محبوب کو معجزات دیے, وہ بھی تھوڑے نہیں بلکہ کثرت سے دیے. ارے جو نعمت اللہ مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالتا گیا, اللہ نے ہر نعمت کثرت کے ساتھ دی. ہر نعمت کثرت کے ساتھ. مگر یہاں پر کسی ایک نعمت کا نام نہیں لیا. یہاں صرف یہ کہا انا اعطیناک الکوثر. محبوب آپ کو کثرت دی ہے. کیا دی ہے؟ اگر کثرت کے ساتھ کسی ایک چیز کا نام بھی آ جاتا, مثلا اللہ فرماتا محبوب آپ کو علم کثرت سے دیا, تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ نے صرف علم ہی کثرت سے دیا ہے, باقی چیزیں کثرت سے کوئی نہیں دی. لہذا اس کوثر کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا. نہ یہ کہا انا اعطیناک کوثر العلم, نہ یہ کہا انا اعطیناک کوثر الحسن, نہ یہ کہا انا اعطیناک کوثر العمل, نہ یہ کہا انا اعطیناک کوثر السماء, کوثر البصارہ, کوثر النبوہ, کوثر الکمالات, کوثر الجمالات, کوثر الامہ, کوثر المعجزات. یعنی کوثر کے ساتھ کسی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا, کیونکہ کوثر کے ساتھ اگر ایک چیز کا اضافہ بھی آ جاتا تو مطلب یہ ہوتا اللہ نے صرف وہ چیز ہی کثرت سے دی ہے, باقی کثرت سے کوئی نہیں. مطلب کہا کوثر, مطلب یہ محبوب ایک چیز نہیں, جو بھی دیا ہے وہ کثرت سے دیا. جو بھی دیا ہے کیسے؟ کثرت سے. آواز کو آہستہ تھوڑا دھیما اس لیے کرتا جا رہا ہوں, اگلی بات آہستہ سے سمجھنے اور سمجھانے والی ہے. کوئی پوچھے کہ کوثر کہتے کسے ہیں, یہ کتنی بڑی کثرت ہے, اتنی ہے, اتنی ہے, اتنی ہے. ہمارے یہاں جب یہ باجرے شاجرے یہ گندم وغیرہ آپ کاٹ لیتے ہیں تو لوگ بیچتے ہیں, کوئی تول کے. ہمارے یہاں ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے اندر دانے مقدار گنتے ہیں. میرا تو بھمبر علاقہ ہے, ہمارے علاقے میں کہتے ہیں ٹوپا. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں بھی یہی کہتے ہیں. اب وہیں سے لے لیں کہ کثرت یہ کوثر ہے کیا. وہ جس پیمانے میں ڈال کے دینا ہے وہ کتنا بڑا پیمانہ, اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے, وہ ہے کتنا پیمانہ, یہ کوثر کتنا بڑا پیمانہ. تو کوثر کے بارے میں میں سمجھانے لگا ہوں. یہ جو کوثر ہے یہ انتہا ہے. کیا ہے؟ انتہا. ایک لمحہ بھی دھیان آگے پیچھے نہیں کر. مثلا آپ کے اپنے مکان کی 10 سیڑھیاں ہوں, آپ نے مکان پہ جانا ہو, آخری سیڑھی 10ویں ہے, وہاں تک جانا ہو تو کیا ڈائریکٹ چھلانگ لگائیں گے؟ بولیں. اگر کسی نے کوشش کی بھی نا تو وہ ڈاکٹر امجد صاحب کے پاس پہنچ جائے, وہ ٹوٹ جائے گی اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی پسلی. تو پہلے کیا کرتے ہیں, پہلے کس سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں؟ پہلی 1 by 1, دوسری تیسری پر 10ویں تک بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ جو کوثر ہے نا یہ آخری سیڑھی ہے. کیا ہے؟ آخری سیڑھی. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھنا پڑے. یہ انتہا ہے. انتہا تب سمجھ آتی ہے جب کسی شے کی ابتدا سمجھ آ. یہ تو انتہا ہے. اب اس لفظ کو عربی کے اندر کئی لوگ عربی والے بیٹھے ہوں گے, ان کے لیے بول دیتا ہوں. اس لفظ کا ایک نام ہے, کوثر کا ایک نام ہے.
کوثر لفظ کا نام ہے جمع منتہل جمع، ایسی جمع جہاں جا کے جمع کی انتہا ہو جائے، ایسی جمع جہاں جا کے گنتی ختم ہو جائے، ایسی جمع جہاں جا کے کیلکولیٹر ختم ہو جائے، ایسی جمع جہاں جا کے گنتی کے فگر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کوثر۔ یہ انتہا ہے، انتہا سے پہلے ابتدا ہے۔ تو کوثر سے پہلے جو نیچے والی سیڑھی ہے اس پہ نظر پڑی تو اس کا نام تھا کسار۔ کیا ہے؟ کوثر اور کسار تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں نا، بھائی ہیں آپس میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا، چھوٹا چھوٹا اس طرح۔ تو کوثر انتہا ہے، اس سے نیچے ایک لفظ ہے کسار۔ اب کسار کو سمجھنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، تو کسار نے کہا کہ میں بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے مجھ سے نیچے والا دیکھو۔ نیچے نظر پڑی تو نیچے تھا اکثر، بولے کیا ہے، اکثر۔ اب اس کو سمجھنے لگے کہ یہ کتنا بڑا پیمانہ ہے، تو اکثر نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی ایک ہے، یعنی اس کو تو سمجھو۔ اس پہ نظر پڑی تو وہ تھا کثیر۔ کیا تھا؟ اب 4 سیڑھیاں بن گئی، کثیر، اکثر، کسار، کوثر۔ کثیر کا معنی کیا ہے؟ کثیر کا معنی ہے زیادہ، بولے بات یاد ہو جائے گی۔ کثیر کا معنی کیا؟ زیادہ۔ اوپر والی سیڑھی ہے اکثر، اس کا معنی بہت زیادہ۔ اس سے اوپر سیڑھی ہے، اس کا ہے نام کسار، اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ۔ آخری سیڑھی ہے کوثر، اس کا معنی ہے اتنا زیادہ کہ جہاں جا کے گنتی ختم ہو جائے، جہاں انتہا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اب آپ نے بول کے بتانا، کیا اللہ نے یہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَثِيرَ؟ اِنَّا محبوب ہم نے آپ کو زیادہ دیا، یہ فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْأَكْثَرَ محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا، یہ فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَثَّارَ محبوب ہم نے آپ کو بہت ہی زیادہ دیا، یہ فرمایا؟ نہیں، فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب اتنا دیا ہے کہ وہاں کسی بندے کی گنتی پہنچ نہیں سکتی، اتنا زیادہ دیا۔ اب دوبارہ ادھر آتے ہیں، کوثر کو سمجھنا تو کسار کو سمجھو، کسار کو سمجھنا تو اکثر کو سمجھو، اکثر کو سمجھنا تو کس کو پہلے سمجھو؟ کثیر۔ کثیر کہتے ہیں زیادہ۔ اب اللہ کا زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے زیادہ کو سمجھیں، اللہ کسے کہہ رہا زیادہ؟ جب اللہ کے زیادہ کو سمجھنے لگے تو قرآن نے آگے بڑھ کر رہنمائی کر دی۔ اس نے کہا میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہیں رستہ دکھاؤں۔ تم میرے رب کے زیادہ کو سمجھنے لگے ہو نا، تو پہلے میرے رب کے تھوڑے کو تو سمجھ لو۔ رب کا تھوڑا کیا ہے؟ رب تھوڑا کسے کہتا ہے؟ رب کا قلیل کیا ہے؟ تھوڑا کیا ہے؟ تو جب رب کے تھوڑے کو گننے لگے تو قرآن نے فرمایا اگر رب کے تھوڑے کے بارے میں جاننا چاہتے سن لو میری زبان سے، کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کائنات یہ رب کا قلیل ہے، یہ رب کا تھوڑا ہے، یہ رب کا کیا ہے؟ یہ کل کائنات، آسمان زمین وما بینہما، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا، بولے اللہ کا تھوڑا۔ فرمایا اس کو گنو، گنو اس کو۔ تو جب اس کو گنو گے تو فرمایا پھر وہ بھی لے آنا جو آدم کو دیا تھا، کیونکہ وہ بھی تو میرا قلیل ہے نا۔ جب میرے قلیل کو گنو گے تو جو میں نے نوح کو دیا تھا وہ بھی لے آنا، وہ بھی میرا قلیل ہے۔ 1,24,000 نبیوں کو جو میں نے دیا ہے وہ میرا قلیل ہے، وہ لے آنا۔ پھر فرمایا جنت لے آؤ، جنت اعلیٰ لے آؤ، جنت مأوا لے آؤ، جنت فردوس لے آؤ، جنت نعیم لے آؤ، 7 آسمان لے آؤ، چاند، سورج، سیارے، نیپچون، مریخ، مشتری،
زمین کے نیچے والی چیزیں، اوپر والے پہاڑ، پہاڑوں کے اندر والی، باہر والی، جو پچھلوں کو دیا وہ، جو اگلوں کو دوں گا وہ، سب کچھ جب جمع ہو گیا تو فرمایا یہ میرا قریب ہے، آپ اس کو گنو۔ جب گنو گے تو پھر فارابی لے آؤ، پوری سینہ لے آؤ، سائنسدان لے آؤ، معیشت دان لے آؤ، کیلکولیٹر لے آؤ، کمپیوٹر لے آؤ، اور میرا تھوڑا گنو، رب کے تھوڑے کو گنو۔ تو جب میرے تھوڑے کو گنو گے تو سورہ نساء کے اندر فرمایا انسان تو رب کے تھوڑے کو گن رہا نا، تو ساری زندگی بھی اگر لگا رہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری زندگی اگر گنتی گنتا رہے تو رب کے تھوڑے کو گن نہیں سکتا، رب کے تھوڑے کو گننا۔ ارے نادا انسان، جب میرا کریم تیری سوچوں سے ماورا ہے تو میرا کثیر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب میرا کثیر تیری سوچوں سے ماورا تو میرا اکثر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب رب کا اکثر تیری گنتی سے باہر تو رب کا کثار کیسے سمجھ آئے گا؟ جب رب کا کثار تیرے شمار سے، تیری گنتی سے، تیرے تصور سے، تیرے محدود کے باہر، تو اندازہ لگا مصطفیٰ کا کوثر کیسے سمجھ آئے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ۔ ارے اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا، کوئی کہہ سکتا؟ اس نے اپنے محبوب کو کیا کیا شانیں دی، حضور کی شانوں کا شمار نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ قیامت تک جس کو رب کا کثیر سمجھ نہیں آیا اس کو مصطفیٰ کا کوثر کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کیا، انہیں کیا دیا؟ کوثر۔ پھر اگلی بات ادھر میری طرف دیکھ کے سننے والی، دیکھیں اللہ پاک نے جو نعمت بھی دی، جو نعمت دی وہ قلیل کے درجے پہ رکھ کے نہیں دی، وہ کثیر کے درجے پر رکھ کے نہیں دی، وہ اکثر کے پیمانے میں ڈال کر نہیں دی، وہ کثار کے درجے پر نہیں دی، اللہ نے ہر نعمت کوثر کے درجے پر دی۔ یعنی یہ حضور کا گریڈ ہے، کیا ہے؟ نوکری نہیں کرتے لوگ سرکاری، کسی کا 7واں گریڈ، کسی کا 12واں، کسی کا 14واں، گریڈ کی مناسبت سے تنخواہ لگتی ہے نا، 7ویں